بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 23 سال تک آپ پر وحی نازل ہوتی رہی، آپ نے اس دور میں کبھی بھی اپنا میلاد نہیں منایا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، انہوں نے بھی کبھی عید میلاد نہیں منایا۔ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، تمام طرح کی تعریفات، توصیفات، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام بنو آدم کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار و بے بس نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل پر، ان کے اصحاب پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جسے ہم ربیع الاول کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا بھی ہے اور وفات والا مہینہ بھی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ ہم کو کون سے طریقے پر چلنا چاہیے، کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور کون سے طریقے سے بچنا چاہیے، اور جو آج کل ایک بدعت رونما ہے عید میلاد النبی کے تعلق سے، تو اس کی اصل وجہ کیا ہے، یہ کیسی بدعت ہے، یا اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، آج کے خطبے میں ہم یہ تمام باتیں سماعت فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، مسلمانوں کی اصل کامیابی اس میں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے۔
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے اس طریقے کو اپنائے تو اس کی دنیا بھی اور آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، کہ جو شخص اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ کی اور رسول کی بات مانے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ کی رسول کی نافرمانی کرے گا، جو ان کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، ان کے بتائے ہوئے حدود کو پامال کرے گا، ان کے حدودوں سے تجاوز کرے گا، ان کے حدودوں کو پار کر کے آگے بڑھ جائے گا، یدخل نارن، اللہ رب العالمین ان کو جہنم میں داخل کرے گا، خالدن فیہا، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس میں ان کو رسوا کن عذاب ملے گا۔ اس آیت کریمہ میں غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ جنت انسان کو کیسے ملے گی اور انسان جہنم میں کس طریقے سے جاتا ہے۔ جو اللہ کی اور رسول کی بات مانے گا، جو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارے گا، صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور جو شخص قرآن اور حدیث کو پیچھے چھوڑ کے اپنی منمانی کرتا ہے، شیطان کے طریقے کو اپناتا ہے، اپنے باپ داداؤں کے طریقوں پر چلتا ہے، تو وہ شخص صراط مستقیم سے پھر گیا، اس نے انحراف کر لیا، تو ایسے شخص جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو شخص ہدایت پانے کے بعد، صراط مستقیم مل جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کو چنتا ہے، تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جس طرف چلتا ہے، جس طرف جاتا ہے، ہم اسی طرف اس کو موڑ دیتے ہیں۔ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ، اور ان کو ہم جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمانوں میں بھی امت محمدیہ میں پیدا کیا، اس نبی کی امت میں جس نے ایک ایک چیز واضح طور سے بتلا دی ہے، کیا چیز جہنم میں لے جانے والی ہے اور کیا چیز جنت میں لے جانے والی ہے، اس کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے، رسول کی نافرمانی کرے، رسول کی بات ماننے سے انکار کر دے، تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز اور بتلائی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چلتا ہے۔ یعنی یہاں پر مومنوں سے مراد صحابہ کرام کا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اولی مخاطب جو تھے وہ صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام نے دین اسلام کو اچھے طریقے سے سمجھا ہے، اس کو جانا ہے کہ اسلام کی تعلیم کو سمجھا ہے، اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی لیا ہے، تو ان سے بہتر قرآن اور حدیث کو کوئی نہیں جان سکتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہیں چلنا ہے تو مومنوں کے راستے پر چلو، مومنوں کے راستے کی پیروی کرو۔ اور اسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ اوصیکم بتقوی اللہ، کہ میں تم کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں، والسمع والطاعہ، بات سننے کی اور اطاعت کرنے کی تاکید کرتا ہوں، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور جو میرے بعد
لمبے عرصے تک زندہ رہے گا، زندگی گزارے گا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ اس امت میں بہت سارے اختلاف دیکھے گا، اور اختلاف کو دیکھ کر ان پر لازم بنتا ہے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، کہ تم میری سنت کو اور ان صحابہ، ان خلفاء کی سنت کو لازم پکڑنا جو ہدایت یافتہ تھے، نیکوکار تھے. تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، اور جب آپ کو یہ طریقہ مل جائے تو اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور ہاتھ سے نکلنے مت دینا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور تم دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا. میرے بھائیوں، اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وصیت کر دی کہ آنے والے ٹائم میں اس امت میں بہت سارے اختلافات ہوں گے، اور اختلافات جب ہوں گے تو آپ پر لازم ہے کہ رسول کی اور صحابہ کے طریقے کو اپنانا ہے، ان کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور دین میں نئے نئے امور، نئے نئے ایجاد کرنے سے بچنا ہے، کیونکہ بدعتیں جو ہیں یہ گمراہی کا سبب بنتی ہیں، اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو، تم اللہ کی اور رسول کی بات مانو، واولی الامر منکم، اور جو تم میں امر والے ہیں، حاکم ہیں، ان کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، کسی مسئلے میں دو رائے ہو جائیں، تو آپ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کریں. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تم آپ قرآن اور سنت رسول کی طرف رجوع کریں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ اچھی چیز ہے اور اس کا انجام بھی بہتر ہے. یعنی اس آیت سے پتہ چلا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو اپنانا چاہیے اور امیر کی بھی اطاعت کرنی چاہیے. اسی طریقے سے اگر کسی مسئلے کو لے کر اختلاف ہو جائے تو آپ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹ جائیے. اور انسان پلٹے گا جب وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یعنی یہ جانتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دی ہے، وہ موت بھی دے گا، آخرت میں ہم سے حساب و کتاب لے لے گا. یہ جانتے ہوئے، یعنی یہ جانتے ہیں جو لوگ، وہی اللہ رب العالمین کے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. میرے بھائیوں، اسی طریقے سے عید میلاد النبی بھی ایک اختلافی مسئلہ بن گیا ہے. اس میں بھی کچھ لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ عید میلاد النبی اسلام کا حصہ ہے، لیکن اکثریت کی ایسی تعداد ہے جو یہ کہتا ہے کہ عید میلاد النبی بدعت ہے، بعد کی ایجاد ہے. اور اگر دیکھا بھی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سن میں بھی اختلاف ہے کہ آپ کس سن میں پیدا ہوئے تھے. یعنی بعض کا کہنا ہے آپ عام الفیل کے سال پیدا ہوئے تھے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ فیل کے 3-4 مہینے کے بعد پیدا ہوئے تھے، اور کچھ کہتے ہیں آپ 70 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے. اسی طریقے سے مہینے میں بھی اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کی پیدائش محرم کے مہینے میں ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش صفر کے مہینے میں ہوئی، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کی پیدائش ربیع الاول میں ہوئی، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کی پیدائش رجب میں ہوئی، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کی پیدائش رمضان میں ہوئی. لیکن مصر کے ایک امام ہے، محقق ہے محمد پاشا، انہوں نے اپنے رسالے میں خوب تحقیق کر کے بتلایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور 9 تاریخ ہے. یعنی تاریخ میں بھی اختلاف لوگوں نے کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 ربیع الاول، کوئی کہتا ہے کہ 9 ربیع الاول، کوئی کہتا ہے 10 ربیع الاول، کوئی کہتا ہے 12 ربیع الاول. یعنی طرح طرح کی تاریخیں یعنی اس معاملے میں بیان کی جاتی ہیں. لیکن سب سے زیادہ تحقیق شدہ جو بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول دوشنبہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. لیکن لوگ عید میلاد النبی جو مناتے ہیں
وہ 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں۔ آپ کی وفات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہی ہوئی تھی، کوئی اختلاف نہیں۔ میرے بھائیوں، آج لوگ جشن مناتے ہیں عید میلاد النبی کا، اور جھنڈے لگاتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، یعنی ڈی جے بجاتے ہیں، ڈانس پارٹیاں کرتے ہیں، اور عمدہ کھانے بناتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، نمازوں کو فوت کیا جاتا ہے، لوگوں کی عزت کو اڑاتے ہیں، لڑائی جھگڑے کیے جاتے ہیں عید میلاد النبی کے نام سے۔ ایسی عید جس کا شریعت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جس کا شریعت میں کوئی نام بھی نہیں ہے، آج مسلمان اس عید کو بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور ابھی یعنی لوگوں کو یہ کنفرم بھی نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی تھی۔ پھر بھی یعنی 12 ربیع الاول جو آپ کی وفات کا بھی دن ہے، یا میرے بھائیوں آپ اس دن خوشی منائیں گے جس دن آپ کے والد کا انتقال ہوا ہے، یعنی آپ لوگ تو یعنی برسیاں بناتے ہیں، یعنی ہمارے والد کو، ہماری ماں کو، ہمارے فلاں کو 1 سال ہو گیا تو آپ برسی مناتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کے دن وڈے مناتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی تاریخ ولادت کے نام سے کیک کاٹا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کیک کاٹنا کس کی تہذیب ہے، یہ کس کا یعنی طریقہ ہے؟ یہ یوروپ کے انگریزوں کا طریقہ ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے۔ آج وہ ہر شخص اپنے برتھڈے پر کیک کاٹتے ہیں، پارٹیاں اڑاتے ہیں، دھوم دھام سے اپنا ولادت مناتے ہیں، لیکن آج مسلمانوں نے یہ طریقہ، یہ تہذیب یوروپ سے، انگریزوں سے، یہودیوں سے اپنے یعنی اختیار کر لیے ہے، اپنا لیے ہے، بڑے دھوم دھام کے ساتھ مناتے ہیں، اور یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے مسلمان کو دیکھ کر تو شیطان بھی مسکراتا ہوگا۔ میرے بھائیوں، عید میلاد النبی کے نام سے بہت ساری لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں، اور آپ کو یہ بتلا دوں کہ عید میلاد النبی کا آغاز جو ہوا وہ مظفر الدین اربل کا بادشاہ تھا، جس کی وفات 630 ہجری میں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اس بادشاہ نے عید میلاد النبی کا آغاز کیا تھا، اور اس میں ایک عالم تھا ابو الخطاب عمر وحیہ کلوی، جس نے عید میلاد النبی کے تعلق سے فتویٰ جاری کیا تھا کہ عید میلاد النبی یعنی جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانا چاہیے۔ یہ ایک ایسا یعنی عالم تھا جس کے بارے میں لوگوں نے کہا انتہائی قسم کا ضعیف انسان تھا، یہ کمزور تھا، اس کی کوئی بات ماننے کے لائق نہیں تھے، جھوٹا تھا، مکار تھا۔ میرے بھائیوں، 204 ہجری کے بعد سے یعنی جو امام مسلم کے پیدائش کا سال ہے، اس کے بعد سے عید میلاد النبی منانے والے لوگ پیدا ہونے لگے تھے، اور یہ بادشاہ جو تھا یعنی مظفر الدین اربل کا، اس نے سب سے پہلے ملک اربل میں عید میلاد النبی کا جشن منایا تھا۔ اس نے طرح طرح کے قبے قائم کیے، بہت طرح کے یعنی ڈانس پارٹیاں بھی کی، عمدہ سے عمدہ پارٹیاں بھی کی، اور گائے بکریوں کو بھی ذبح کر کے اس نے عمدہ سے عمدہ پارٹی دی، اور اس چیز کو دیکھ کر ابو الخطاب عمر بن وحیہ کلبی نے یعنی اس بدعت کو جائز قرار دے دیا، اور جب اس نے جائز قرار دیا، صرف جائز ہی نہیں قرار دیا بلکہ ایک کتاب بھی اس پر لکھی تھی، اور جس کی یعنی جب یہ کتاب اس بادشاہ کی خدمت میں بھیجی تھی تو اس نے 1000 اشرفیاں بطور انعام بھی اس کو دی تھیں۔ میرے بھائیوں، یہ مختصر تاریخ ہے، یعنی جشن عید میلاد النبی کا آغاز جو ہوا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 600 بعد سے شروع ہوا تھا، لیکن یہ بدعت اتنی تیزی کے ساتھ عروج پر گئی، اس نے اتنی ترقی حاصل کر لی کہ کچھ ملکوں میں یعنی سرکاری چھٹیاں بھی ہونے لگی ہیں۔ میرے بھائیوں، یعنی عید میلاد النبی کی سرکاری چھٹی بھی لوگوں کو مل گئی ہے، بڑے دھوم دھام سے اس عید کو منایا جاتا ہے، اس بدعت کو منایا جاتا ہے، جبکہ ہمارے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت فرمائی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو بھی مکمل کر دیا، تمام کر دیا، اور اسلام کو بحیثیت دین سمجھ کر راضی ہو گیا۔
میرے بھائیوں، قرآن تو یہ کہتا ہے، 1400 سال پہلے کی بات ہے، کہ ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اسلام کو مکمل کر دیا، اور یہ بدعت 600 سال بعد رونما ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ اسلام کا حصہ ہے، یہ اسلام کا حصہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یعنی منانے لگے، اور جب تاریخ دیکھتے ہیں، حدیث دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی 23 سال نبی رہے، یعنی 23 سال تک آپ پر وحی نازل ہوتی رہی، آپ نے اس دور میں کبھی بھی اپنا میلاد نہیں منایا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، انہوں نے بھی کبھی عید میلاد نہیں منایا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا بھی دور آیا، انہوں نے بھی نہیں منایا۔ حضرت عثمان کا دور بھی آیا، انہوں نے بھی نہیں منائی، اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دور آیا، لیکن انہوں نے بھی نہیں کبھی منائی اور نہ کبھی کسی کو حکم دیا۔ یہاں تک کہ ائمہ اربعہ جن کو ہم امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ کے نام سے جانتے ہیں، ان کے دور میں بھی نہ کبھی منایا اور نہ ان لوگوں نے کسی کو اجازت دی اس چیز کی منانے کی۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، لیکن ان کے بالکل بھی برعکس یعنی ان کے طریقے کے بالکل مخالف چلتے ہیں، ان کی ایک بھی طریقے کو اختیار نہیں کیے ہوئے ہیں، اور سارا الزام ابو حنیفہ کے اوپر لگا دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بدعت یعنی نہ تو کسی صحابی نے اور نہ ہی کسی تابعین نے، نہ تابعین نہ ائمہ اربعہ نے کیا، لیکن اس کے بعد بھی یہ بدعت اتنی تیزی کے ساتھ رونما ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بدعت میں نے بتلایا یہ 600 سال کے بعد رونما ہوئی، اور قرآن نے اعلان کر دیا کہ میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، میں نے مکمل کر دیا ہے۔ اور ایک روایت ہے صحیحین میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس یہودی کا ایک عالم آیا، اس نے کہا کہ تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا اس یہودی عالم نے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ یہ آیت جو نازل ہوئی تو وہ عید کا ہی دن تھا، آپ عرفات میں تھے اور دن جمعے کا تھا اور یہ عید کا دن تھا۔ میرے بھائیوں، اس سے یہ پتہ چلا کہ یہودی عالم جو تھا اس کے دماغ میں الیوم اکملت یعنی دین کے مکمل ہونے کی اہمیت تھی، یعنی وہ جانتا ہے کہ امت محمدیہ کا دین مکمل ہو گیا ہے، اور وہ اسی خوشی میں عید منانا چاہتا تھا۔ لیکن اس امت محمدیہ کے لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی قرآن مجید میں ایک آیت نازل کر دی کہ میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اب دین میں کسی بھی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایک نقطہ بھی اس دین میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، اور آپ تو اتنی بڑی بدعت کو ایجاد کرنا دین میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو ایسی چیز دین میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے کہ من ابتدع من الاسلام بدعتا، کہ جس نے اسلام میں ایسی کوئی بدعت ایجاد کی اور اس نے یہ گمان کیا یرا حسنتاً، اس نے یہ گمان کیا، یہ خیال کیا کہ یہ بہت اچھی نیکی ہے، اس پر ثواب ملے گا، تو جان لیں اس نے یہ دعویٰ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خان الرسالہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے ساتھ خیانت کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو چھپایا ہے، ہم تک نہیں پہنچایا، نعوذ باللہ۔ یعنی امام مالک رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے دین میں ایسی بدعت ایجاد کی ہے اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کرنا نیکی ہے، اس کو کرنے پر ثواب ملے گا اور اس کا نتیجہ بھی بہتر رہے گا، تو یہ یعنی ان کا دعویٰ جھوٹا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے ساتھ خیانت کی ہے، انہوں نے ہم تک پورا دین نہیں پہنچایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم لوگ قرآن کی یہ آیت پڑھو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا، مکمل کر دیا، اور اسلام کو بحیثیت دین میں نے پسند کر لیا ہے۔
اور اس کے بعد فرمایا امام مالک رحمہ اللہ نے کہ اس امت کے اولی لوگ جس طریقے سے صحیح تھے، درست تھے، اس طریقے سے یعنی اسی طریقے پر چل کر آخری اس امت کے آخری لوگ بھی درست ہو سکتے ہیں، اور جو چیز اس وقت دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے۔ آج لوگوں نے طرح طرح کا دین ایجاد کر لیا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا، کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی ہے ما لیس منہ، جو اس سے نہیں ہے یعنی دین سے نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت میں فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ بدعت ہے۔ اور میرے بھائیوں، آج لوگ بدعت حسنہ نام سے یعنی بدعتیں کرتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام تھوڑی کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے ہزاروں بدعتیں کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یعنی بدعت ہوتی ہے، نہ تو بدعت کی لوگوں نے دو قسمیں کی ہیں، بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ۔ بدعت کی کوئی قسم حقیقت میں نہیں ہے، بدعت ہے، چاہے وہ کوئی سی بھی بدعت ہے، لوگ برا سمجھ کر کریں یا اس کو اچھا سمجھ کر کریں، بدعت ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں لوگوں کو منع کیا تھا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے تعلق سے ازواج مطہرات سے پوچھا تھا۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق بتلایا تو انہوں نے اپنے آپ کو کمتر سمجھا اور کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے برابر کہاں ہو سکتے ہیں، ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ رات کو قیام کروں گا، اللہ کی عبادتیں کروں گا، کبھی سوں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، بنا روزے کے نہیں رہوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ شادی ہی نہیں کروں گا، میں بنا شادی کے رہوں گا۔ جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو ان تینوں سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا آپ نے فلاں بات کہی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھو میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، یعنی کبھی روزے سے رہتا ہوں کبھی نہیں رہتا، اور میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے ہے نہیں، یعنی جنہوں نے بدعتیں ایجاد کر رکھیں اور اس کو سنت کے نام سے منا رہے ہیں تو وہ امت محمدیہ کا حصہ نہیں ہیں، ان کو مسلمان کہنا یعنی صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں طرح طرح کی بدعتیں، محرم کا مہینہ آتا ہے طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کرنے لگتے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو اس میں بھی طرح طرح کی بدعتیں، رجب کا مہینہ آتا ہے اس میں بھی طرح طرح کی بدعتیں، شعبان کا مہینہ آتا ہے اس میں بھی طرح طرح کی بدعتیں لوگوں نے ایجاد کر لی ہے، اور یہاں تک کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال کے بعد بھی 20واں 40واں کی شکل میں طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کر رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، گزارش اس بات کی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے قرآن اور حدیث میں بیان کر دیا، جیسے کہ میں نے شروع میں بتلایا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہماری دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو بدعتیں ایجاد کرنے سے بچائے۔ اے اللہ جو مسلمان بھائی بیمار ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جو مسلمان مقروض ہو اس کے معاملے میں آسانی فرما۔ اے اللہ جو مسلمان بے نمازی ہے اللہ ان کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ متقی پرہیزگار بنا دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔